دوسرا شبہ کیا ہے؟ کہتے ہیں جی خدا اللہ کو نہیں کہنا چاہیے چونکہ دین عربی ہے اور خدا کا لفظ اجمی ہے، تو اجمی الفاظ استعمال نہیں ہونے چاہیے۔ ہم نے کہا اس کا تعلق صرف خدا کے ساتھ ہی کیا ہے؟ نماز نہیں کہنا چاہیے، اجمی ہے۔ روزہ مت کہو، اجمی ہے۔ پیغمبر مت کہو، اجمی ہے۔ خانہ کعبہ مت کہو، خانہ یہ عربی اجمی ہے۔ یہ ساری بات اجمی استعمال ہو سکتی ہے، ایک لفظ خدا کی باری آئی تو اس کے استعمال نہیں کرنا کیونکہ اجمی ہے۔ یا تو باقی الفاظ بھی عربی بولا کرو، بھائی کتنی نمازیں فرض ہیں؟ 5 صلوات۔ کتنے روزے فرض ہیں؟ صوم و شہرن، یوں کہا کرو۔ باقی سب استعمال کرتے ہیں، تو ایک لفظ خدا پر آ کر تمہیں کیا ہو گیا کہ اس کو استعمال کرنا جائز نہیں، اجمی ہے۔ شبہ نمبر 3، کہتے ہیں خدا کا لفظ اللہ کے لیے استعمال اجمی زبان میں نہیں کرنا چاہیے۔ اس کی وجہ صرف یہ ہے کہ خدا کی جمع خدایان یا خداوند آتی ہے اور اس کے اندر شرک کی بو آتی ہے، یہ منہ میں شرک ہے، لہذا اس کو استعمال نہیں کرنا چاہیے۔ ہم نے کہا اگر اس آپ کی دلیل کو مان لیا جائے پھر اللہ کے لفظ رحیم بھی استعمال نہ کرو، اس کی جمع رحماء آتی ہے۔ اگر رب بھی استعمال نہ کرو، اس کی جمع ارباب آتی ہے، قرآن کریم میں ہے لوکان، اور لفظ الہ بھی استعمال نہ کرو، جمع آلہتون آتی ہے، لوکان فیہما آلہۃ الا اللہ لفسدتا ارباب متفرقون خیر ام اللہ الواحد القہار، پھر یہ بھی استعمال نہ کرو۔ اگر وہ جائز ہے تو یہ جائز کیوں نہیں ہے؟ مجھے اس پر ایک علمی لطیفہ کہہ لو یاد آیا۔ غیر مقلدین ایک مصنف ہے محمد جوناگڑھی، فوت ہو گئے ہیں۔ انہوں نے ایک تفسیر لکھی ہے احسن البیان، تفسیر نہیں ہے ترجمہ ہے احسن البیان، اور اس پر حاشیہ لکھا ہے صلاح الدین یوسف، یہ بھی زندہ ہے۔ انہوں نے احسن البیان کے اوپر حاشیہ لکھا اور شروع میں مقدمہ لکھا، آپ دیکھنا، اور مقدمے میں جا کر لکھتے ہیں کہ رب کا یہ خدا کا لفظ اللہ کے لیے استعمال نہیں کرنا چاہیے، کیوں؟ اس میں شرک کی بو آتی ہے، لہذا اس پورے ترجمہ احسن البیان میں جہاں جہاں پہ لفظ خدا لکھا تھا ہم نے کاٹ کے لفظ اللہ لکھ دیا ہے۔ سمجھ آ گئی؟ تو میں نے تفسیر احسن البیان کے جائزہ کے عنوان سے 1 گھنٹے کا ویڈیو بیان ریکارڈ کرا ہے پوری تفسیر پر۔ میں نے اس میں مقدمے پر یہ سوال اٹھایا کہ پوری تفسیر میں جہاں خدا لکھا تھا آپ نے اللہ لکھ دیا، کیوں؟ لفظ خدا لکھنے سے تفسیر شرکیہ تھی، اللہ لکھا تو تفسیر توحیدی بن گئی، لیکن وہ جو مصنف خدا لکھ کر مر گیا اس مشرک کا کیا بنے گا؟ بات سمجھ آ گئی؟ لفظ خدا کو اللہ لکھنے سے تفسیر تو آپ کی شرک سے نکل کر توحید پر آ گئی، اور وہ جو شرک پر مصنف مر گیا اس بیچارے کا کیا بنے گا؟ تو تمہیں ایک تفسیر بنی اور وہ بھی مشرک کی، موحد کی تمہیں کوئی تفسیر بھی نہ ملی، کچھ خدا سے ڈرو۔ بعض لوگ سمجھتے نہیں ہیں جو ہم بات کرتے ہیں اس کا نتیجہ اور انجام کیا ہوگا۔ لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، ما لنا رب سوا۔ لا الہ الا اللہ، لا الہ